اس کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ استقبالیہ پڑھنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مفتی محمد ابرار صاحب قاسمی، صدر مجلس استقبالیہ و صدر جمعیت علماء ضلع لکھنؤ، تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی الاکرم الذي خلق الانسان وكرم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم الذي أوتي مكارم الشيم، وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم طريق الأمم، أما بعد۔ باوقار مہمانان کرام و سامعین حضرات، میں جمعیت علماء اتر پردیش کے اس عظیم الشان قومی یکجہتی اجلاس عام کے موقع پر اپنی جانب سے اور شہر لکھنؤ کے تمام باشندوں کی طرف سے آپ تمام حضرات کا پرجوش استقبال کرتا ہوں اور رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اہل لکھنؤ کو آپ جیسے معزز مہمانوں کا خیر مقدم اور میزبانی کرنے کا شرف و اعزاز بخشا، فلہ الحمد والشکر دائما۔ معزز سامعین، میں جمعیت علماء اتر پردیش کے فعال و سرگرم صدر حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم کو شکریہ کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں، جن کے جذبہ صادق، لگن اور اہل لکھنؤ سے تعلق و محبت کا نتیجہ ہے کہ جمعیت علماء اتر پردیش کے پلیٹ فارم سے رفاہ عام ایسوسی ایشن کے اس وسیع عریض میدان میں یہ ناچیز اپنے ہزاروں مہمانوں کا لکھنؤ والوں کی جانب سے استقبال کر رہا ہے۔ حضرات سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قومی یکجہتی کے پروگرام کو تحریکی شکل میں پورے ملک میں پھیلانے کے لیے قائد ملت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کے حکم پر ہر علاقے میں اسی عنوان پر اجتماعات منعقد ہوئے ہیں، جن میں لاکھوں مسلمان اور دوسری اقلیت کے افراد نے شرکت کی ہے۔ آج جمعیت علماء اتر پردیش کی جانب سے منعقد ہونے والی اس اجلاس عام میں بھی یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے قائد اور سرپرست کے لیے شب و روز دعائیں صحت کرتے رہیں، اللہ رب العزت ان کے سایہ عاطفت کو باقی رکھے، آمین۔ حضرات گرامی، قومی یکجہتی ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تمام ہندوستانی ملک کی بنیاد پر ایک ہی نظریے کے حامل ہیں، ہندوستانیت ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے، اگرچہ عقیدے اور مذہب الگ الگ ہو اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے جدا ہو، مگر ہندوستانیت ان سب میں پوری طرح موجود ہو، یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہندوستان کے اکثر باشندوں کے دل میں آج بھی ہندو مسلم بھائی چارے کی صدیوں پرانی روایات کے اثرات موجود ہیں۔ ہندوستان کی زندہ جمنی تہذیب اور قومی یکجہتی کو پارا پارا کرتے ہوئے ہندوستانی ثقافت کے دشمن اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے مگر پورے ملک کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، جس سے ملک کا سنجیدہ اور محب وطن طبقہ سخت تشویش میں مبتلا ہے۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند نے ضروری سمجھا کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف اور خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جو حالات اور رجحانات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں برادران وطن کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے عملی طور پر واقف کرانا ہوگا اور جذبات میں بہہ کر نفرت کا جواب نفرت سے دینے اور پرجوش بیانات کے بجائے ہمیں اعتدال کی راہ کو اپنانا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا جواب محبت اور ظلم زیادتی کا جواب مروت و احسان سے دینے کا حکم دیا ہے۔ آج اسی مقصد کو لے کر قومی یکجہتی کی یہ تحریک چلائی جا رہی ہے اور برادران وطن کا سنجیدہ اور باشعور طبقہ اس تحریک سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہر فرقہ و طبقہ کے دانشور اور دردمند حضرات شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں۔ میں اخیر میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا پرجوش و پرخلوص استقبال کرتا ہوں اور جمعیت علماء ہند سے مخلصانہ تعلق پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی تمام مخلصین محبین
منظمین حضرات کا نہایت ممنون مشکور ہوں جنہوں نے اپنی بے لوث خدمات سے اس اجلاس عام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اپنا تعاون دیا ہے، اور ان نوجوانوں کا بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے اجلاس کے انتظام میں ہاتھ بٹایا ہے اور اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کی ہر طرح کی خدمت کی ہے اور اپنی میزبانی کا حق ادا کیا ہے۔ خاص کر انتظامیہ کے لوگوں کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں جن کے شب و روز کے تعاون سے ہم اس پروگرام کو اچھے انداز میں منعقد کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو اجر عظیم سے نوازے اور مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔